بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یہ 20ویں پارے کی سورۃ النمل کی آخری آیتیں ہیں۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان کے اندر وقوع قیامت کا ذکر ہے۔ ترجمہ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیے گا۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن، یوم دن کو کہتے ہیں، وَيَوْمَ اور جس دن، يُنفَخُ فِي الصُّورِ پھونکا جائے گا سور، سینگ کی شکل کا، حدیث میں بتلایا گیا۔ فرشتہ اپنے منہ کے ساتھ لگا کے اللہ کے انتظار میں کان لگا کے کھڑا ہے اسرافیل، کہ جو مجھے حکم ہو اور میں پھونک دوں اس میں۔ پھر وہ اس میں اتنی اس کی آواز ہے کہ ایک دفعہ پھونکے گا تو ساری خلقت مر جائے گی، پھر پھونکے گا تو سب جی اٹھیں گے، پھر پھونکے گا تو سب گھبرا جائیں گے، پھر پھونکے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، پھر پھونکے گا تو سب ہوشیار ہو جائیں گے۔ یعنی کئی مرتبہ ہوگا یہ سور کا پھونکنا۔ ویسے بڑے جو نفخے ہیں وہ دو ہی ہیں جو مین ہیں، وہ نفخہ اولیٰ اور نفخہ ثانیہ۔ نفخہ اولیٰ کائنات کو ختم کرنے کے لیے،
اور نفخہ ثانیہ قیامت کو برپا کرنے کے لیے، یہ دو مین ہیں، باقی وہ مختلف مقاصد کے لیے، چھوٹے انہیں آپ کہہ لیں، مین بڑے دو نفخے ہوں گے۔ اللہ اللہ۔ اچھا، جب یہ پھونکا جائے گا تو یہاں جس کا ذکر ہے وہ کون سا ہے؟ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، گھبرا جائیں گے، گھبرا اٹھیں گے وہ تمام جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، یعنی آسمان و زمین کی مخلوقات گھبرا جائے گی۔ اللہ ہمیں ان گھبراہٹوں میں اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو دنیا میں اندھیرا محسوس ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہ ساری روشنیاں چند لمحوں کے لیے ہیں، کیونکہ آخرت کی زندگی اس کے بعد جو آنی ہے وہ اتنی طویل اور اتنی لمبی اور اتنی قطعی اور اتنی یقینی اور اتنی ضروری اور اتنی بدیہی چیز ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ چیز پھر ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتی۔ بس شیطان نے انسان کو ایسا بہکاوے میں ڈال رکھا ہے، فرصت ہی نہیں لینے دیتا۔ اگر تھوڑا بہت وقت نکال کے کچھ لوگ بیٹھیں سنیں یا کوئی سنائے، زیادہ تر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ اثر وہیں اس تھوڑی محفل تک محدود ہوتا ہے، وہاں سے اٹھنے کے بعد نہ سنانے والے کو یاد رہتا ہے نہ سننے والے کو یاد رہتا ہے۔ یعنی بدعملی اس زمانے میں قرب قیامت میں اتنی آ چکی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کا سایہ نصیب کرے، اور جو ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ اللہ۔ بس یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بنے گا ہمارا۔ بستر پہ لیٹتے ہو تو بستر پہ لیٹتے ہوئے جب ساری باتیں ختم ہو جائیں، جب سب سونے لگیں، اور آخر میں جب آپ ہی ہوں تو سونے سے پہلے چند لمحے اپنے من کے ساتھ باتیں کر لیا کریں، اور جس بستر پہ آپ پڑے ہیں، جس گھر میں پڑے ہیں، جس بیڈ پہ پڑے ہیں، جن روشنیوں میں پڑے ہیں، جن آسائشوں میں پڑے ہیں، جن سہولتوں میں پڑے ہیں، جن آسانیوں میں پڑے ہیں، اور اس کی طرف نظر دوڑا کے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ تھوڑے لمحے کے لیے، چند تھوڑے سے وقت کے لیے، ان قریب یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ خیر یہ چیزیں تو رہیں گی، میں ختم ہو جاؤں گا۔ انسان کی زندگی، میں جب گھر جاتا ہوں نا تو ہماری جو بڑی اماں جان ہیں وہ ایک بات کرتی ہیں، وہ مجھے بڑی دل کو لگتی ہے۔ وہ اکثر یہ بات کرتی رہتی ہیں، جب کبھی وہ گھر میں جس طرح پیچھے ماں باپ کے وراثت سے ملنے والی کوئی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں، ماں باپ کی جو وراثت میں آتی ہیں، بچوں بیٹیوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، کپڑے، برتن، اس طرح کی چیزیں، وہ جب کبھی کوئی ایسا برتن ان کے سامنے آئے جو پیچھے ان کے وراثت میں انہیں ملا ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ انسان کی عمر تو برتنوں سے بھی کم ہے، انسان کی عمر تو برتن سے بھی کم ہے، برتن موجود ہیں اور برتن والا چلا گیا ہے۔ یعنی یہ کتنی ایک بدیہی اور ضروری اور واضح بات ہے، لیکن سمجھ بھی ہے ہم سب کو، یہ نہیں کہ سمجھ نہیں، صرف اتنا ایک وہ دنیا چھا چکی ہے ہمارے اوپر کہ آخرت کی فکر اول آتی نہیں، آئے تو پھر قائم رہتی نہیں دل میں، اور اتنی رنگینیاں اتنی ہیں کہ ادھر بات اب پورے دل کو نرم کر لیں، بے شک سن کے سنا کے یہاں سے اٹھیں گے تو ظاہر بات ہے ماحول دوسرا ہے، جب اس ماحول میں جائیں گے تو وہ ساری باتیں انسان بھول جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں چلو وہ 100 میں سے ایک ہی یاد رہے، وہ کہیں دل کے کسی کونے میں محفوظ ہو جائے، کہیں نہ کہیں تو تجھے جگائے گی، کہیں نہ کہیں تو وہ اٹھائے گی، بیدار کرے گی۔ اس لیے کوئی ایسی
دن یا رات نہیں گزرنی چاہیے جب تجھے اپنی قبر اور حشر کا خیال نہ آئے. یعنی یہ سوچے سونے سے پہلے کہ میں جہاں پڑا ہوں اب چند ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی وقت کے بعد میں قبر میں پڑا ہوں. پھر وہاں مجھے کیا کام آئے گا؟ وہاں مجھے کام آئے گا تو میرے نیک اعمال کام آئے گا. اچھا جی، گھبراہٹ طاری ہو جائے گی آسمان والوں اور زمین والوں پر. الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے وہ بچا رہے گا اس گھبراہٹ سے. وَكُلٌّ نَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کے چلے آئیں گے. یعنی ساری مخلوقات اس کے پاس عاجز ہو کے چلی آئے گی. جو وہ بلائے گا وہ سور ہی بلانے کا ایک طریقہ ہوگا. ساری کائنات عاجز ہو کے چلی آئے گی. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا پہاڑوں کو. اب تو تم دیکھتے ہو یہ پہاڑ، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، جب تم انہیں دیکھتے ہو اونچے اونچے بڑے بڑے پہاڑوں کو تو تمہیں لگتا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ ٹکے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، جامد ہیں. یعنی ساکن نہیں، دوسرا ساکن ہیں، جامد ہیں، حرکت نہیں کرتے، ہلتے نہیں، ان کی مضبوطی تمہیں نظر آتی ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، جب اللہ اڑتے ہوں گے بادلوں کی طرح. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، او تو تمہیں مضبوط نظر آتے ہیں لیکن یہ اڑتے ہوں گے، ایک وقت آئے گا بادلوں کی طرح اڑتے پھرتے ہوں گے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ اللہ کی کارگری ہے کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ تمہارے عملوں سے باخبر ہے. من جاء بالحسنہ، جو شخص نیکی لے کے آئے گا اللہ کے دربار میں، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، تو اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ تیار ہے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ اس روز گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. یہ بتا دیا کہ گھبراہٹ سے بچے ہوئے کون ہوں گے؟ جو نیک لے کے آئے، نیکی لے کے آئے. ویسے تو کہا نا کہ ہر کوئی کسی پہ گھبراہٹ طاری ہوگی، اب بتا بھی دیا کہ گھبراہٹ سے بچا ہوا کون ہوگا. فرمایا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس گھبراہٹ سے وہی لوگ بچے ہوں گے جو نیکی لے کے آئیں گے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو برائی لے کے آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے. جو برائی لے کے آئے گا تو ایسے لوگ اوندھے منہ کے بل، منہ دے بھار، ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حسنہ سے مراد توحید ہے اور سیئہ سے مراد شرک ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ جو کہا جو نیکی لے کے آئے گا تو گھبراہٹ سے بچا ہوگا، اور جو برائی لے کے آئے گا تو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حسنہ سے مراد توحید ہے یعنی لا الہ الا اللہ پہ ایمان، اور سیئہ سے مراد شرک ہے یعنی جس کا اس پہ ایمان نہ ہوا. باقی یہ تو اوپر مین ہے نا، پہلے، ورنہ حسنہ کے نیچے پھر ایک لمبی لسٹ ہے. لا الہ الا اللہ اوپر، توحید اوپر، نیچے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، ماں باپ کی عزت، سچ بولنا، امانت کرنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، امانت دار ہونا، یعنی وہ جتنی صفتیں جو ایک مومن میں ہونی چاہیے جو شریعت مانگتی ہے وہ ساری حسنہ کی لسٹ ہے. لیکن اس کے اوپر پہلے نمبر پہ کون سی چیز ہوگی؟ لا الہ الا اللہ.
اب حیرانگی ہوتی ہے کہ جو بندہ حسنہ کی محنت کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، اور وہ سب سے مین چیز چھوڑ کر نیچے سے شروع کر دے، مین چھوڑ دی اور نیچے شروع کر دیا، نمازوں پہ محنت، ذکر اذکار پہ محنت، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، اس سے بڑی اور کیا بات ہے، ہونی چاہیے، یہی تو کائنات میں ہمارے آنے کا مقصد ہے، لیکن میرے بھائی وہ بعد میں ہو، لیکن پہلے اوپر چیز ایمان بنے۔ لا الہ الا اللہ پہ جب تک ایمان نہیں بنے گا تو پڑھی ہوئی نمازیں بھی اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں ہوں گی، یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب، جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ کفر کیا ان کے اعمال ریت کی مانند ہوں گے، ایک جگہ پہ فرمایا راکھ کی مانند ہوں گے، کارماد، بہرحال۔ اور سیئہ، جھوٹ نہ بولو، بددیانتی نہ کرو، زنا نہ کرو، غیبت نہ کرو، یہ سب نیچے کی ہیں، اوپر پہلی چیز کیا ہے؟ شرک اللہ۔ اور یہ آپ دو چیزیں یاد رکھیں، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، جو عمل تم کرتے ہو انہی کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ اگلی آیت، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذي حرمها وله كل شيء، کہہ دیجئے میرے نبی کہ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ اس شہر مکہ کے مالک کی عبادت کرتا رہوں۔ کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ مجھے تو یہی حکم ہوا کہ میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ اور جس نے اس کو محترم بنایا، ادب کا مقام بنایا مکے کو، اور اسی کی ہے سب چیزیں، وَأُمِرْتُ أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ بھی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اسی کا فرما بردار بن کے رہوں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں قرآن پڑھا کروں۔ اللہ اکبر، مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں، کتنے صاف لفظ ہیں، وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں قرآن پڑھا کروں۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو شخص راہ راست اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ رہتا ہے تو فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اسے کہہ دو کہ میں تو صرف نصیحت کرنے والا ہوں، میں تجھے منوا تو نہیں سکتا، نصیحت کرنی ہے، مان تو اپنا فائدہ ہے، نہیں مانے گا تو تیرا اپنا نقصان۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور کہہ دو کہ سب صفتیں کارسازی اللہ کی ہیں، اور ان قریب تمہیں وہ اپنی نشانیاں دکھانے والا ہے، پھر تم اس کو پہچان لو گے۔ لیکن اس وقت کا پہچانا ہوا ہمارے کام آئے گا؟ اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے والے، یعنی قیامت، فتعریفوں، پھر تو تم ہمیں بڑے پہچانو گے، لیکن اس وقت پھر تمہارا پہچاننا کوئی فائدہ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کام کرتے ہو تمہارا پروردگار ان کاموں سے بے خبر نہیں۔ الغرض ان آیات کا سارا کا خلاصہ یہی تھا، فکر آخرت کی طرف کچھ ایک منظر نامہ پیش کیا، پھر سمجھایا، پھر ترغیب دی، پھر حکم دیے کہ اول ایمان ہو، پھر اس کے بعد اسلام ہو، ایمان یعنی عقیدہ، اسلام یعنی اعمال، یہ ہوں، اور پھر ان اتلو القرآن، ان دونوں